میں اپنی جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. ایک پہلا مرحلہ جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایز اے پوئپا، ایز اے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسیشن ہمارا کیا تعارف ہے، ہماری کیا خدمات ہیں اور ہماری آج تک کی کیا کامیابیاں ہیں. اور یہ جو ایک سیکٹر ہے جو اوورسیز امپلائمنٹ کا ہے، جس کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بولتے ہیں، اس سروس انڈسٹری کا پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں کیسے ایک ریڑھ کی ہڈی کا یہ مقام رکھتی ہے. اور دوسرا مرحلہ جو پریس کانفرنس کا ہوگا انشاءاللہ، وہ جو آج کا ایک برننگ ایشو ہے پچھلے گزشتہ 2 ہفتوں سے، جس کے اندر ہم لوگوں کو ایک آف لوڈنگ کا، جو ایئرپورٹ کے اوپر ہمارے قانونی ورکرز جو لیبر فورس بیرون ملک ملازمت کے لیے جاتی ہے، اور اس کو جو وہ بلا جواز بلا وجہ وہ جو اس کو آف لوڈ کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو تفصیل سے مسئلے کے حوالے سے آگاہ بھی کروں گا. اپنے کچھ مطالبات حکومت پاکستان سے بھی رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والا لائحہ عمل بھی اپنی پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کو دیں گے. میں شروع کرتا چلوں. پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسیشن، پوئپا جس کا نام ہے، یہ آج سے لگ بھگ 45-46 سال پہلے قیام میں آیا، اور یہ پورے پاکستان کی ایک واحد تنظیم ہے جو اوورسیز امپلائمنٹ کو، جو بیرون ملک ملازمت لوگ بھیجنے ہوتے ہیں، بچے بھیجنے ہوتے ہیں، ان سب او ای پیز کا ایک مجموعہ ہے جو کہ پورے پاکستان پر مشتمل ہے. پوئپا اپنی قانونی حیثیت جو ہے وہ منسٹری آف کامرس کے ٹریڈ آرگنائزیشن آرڈیننس اور رولز کے تحت رکھتا ہے، جو کہ ون آف دی پائنیئر ٹریڈ ایسوسیشن، ایک کاروباری تنظیم ہے پورے پاکستان کے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کا، جس کے اندر یہ ٹریڈ آرگنائزیشن 2013 کا جو ایکٹ ہے وہ اس کو امپاور کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ دس از دا اونلی ایسوسیشن جو کہ اس کا اپنا قانون امیگریشن آرڈیننس اور رولز 1979 اس کو امپاور کرتے ہیں اور اس کو انڈورس کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ ایفیلیٹڈ ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے، مگر صرف یہ قانونی حیثیت نہیں رکھتے. ہمارے الحمدللہ اس ٹائم پورے پاکستان میں لگ بھگ 5000 سے زائد ممبرز موجود ہیں. خواہ آپ KPK کی بات کریں، اسلام آباد کی، پنجاب کی، بلوچستان کی، سندھ کی، کشمیر کی یا گلگت بلتستان کی، الحمدللہ جس شہر جائیں گے وہاں پہ آپ ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو اور ان کے دفاتر پائیں گے. نہ تو صرف یہ، اس وقت جو حاضر سروس جو ویلڈ ایکٹیو لائسنس ہیں لگ بھگ 2700 پورے پاکستان پر موجود ہیں، وچ آر ریگولیٹڈ بائی بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، جو کہ ہماری کنسرن منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے انڈر اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے طور پر کام کرتا ہے. میں بتاتا چلوں کہ ہمارا کام صرف اوورسیز امپلائمنٹ کا نہیں ہے، ہم صرف ایکسپورٹ کا نہیں ہے، صرف لائبر مائگریشن کا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہم اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ان بچوں کو ہنر سکھانے اور ہنر دینے میں بھی اپنا پورا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت 110 سے زائد ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، انٹرنیشنل ڈیمانڈ کے مطابق ہم لوگوں نے نیفٹیک جو کہ ایک ادارہ ہے ہائر ایجوکیشن کی طرح جو ووکیشنل ٹریننگ کو دیکھتا ہے، ہم الحمدللہ اس سے بھی رجسٹرڈ اور ایفیلیٹڈ ہیں اور ہم اس سے ریگولیٹ ہو رہے ہیں. آج تک پاکستان میں 1975 سے لے کے گزشتہ 50 سالوں سے لے کے آج تک 1,50,00,000 بچوں کو بیرون ملک ملازمت کے لیے ہم نے باہر بھیجا. اور صرف ان کو نہیں، ان کے پورے جو پیچھے فیملیز ہیں الحمدللہ ان کی روزگار کا ہم لوگ وسیلہ بنے. صرف اتنا نہیں، اوسطاً پچھلے 3 سالوں سے ہر سال 8.5 لاکھ اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے ہم لوگ بچے پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں. ہماری الحمدللہ بات کریں تو ہم لوگوں نے ہائیلی پروفیشنل سکلڈ، جس کے اندر انجینئرز، ڈاکٹرز اور یہ جو سارا سیمی سکلڈ، کارپینٹر، میسن، کنسٹرکشن ورکر سے لے کے انسکلڈ تک ہر ہنر کے اندر ہم لوگوں نے آج تک بیرون ملک ملازمت کے لیے بچوں کو بھیجا. کون سی ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر آج تک ہم لوگوں نے یہاں سے مین پاور اپنے لمیٹڈ وسائل کے اندر رہتے ہوئے بچوں کو ٹرین کر کے باہر نہ بھیجا ہو؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو اتنے بندے ہم لوگوں نے باہر بھیجے اور یہ جو کریڈٹ باقی ادارے اور باقی لوگ لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا زر مبادلہ اور اتنا ڈالر پاکستان میں لے آئے،
تو وہ اصل جو فوجی چھپے تھے وہ یہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں, وہ یہ دوست آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں اس ہال میں موجود. وہ ایک او ای پی بیٹھا ہے. پورے پاکستان میں جو 2700 لوگ چھپے بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو وہ وسیلہ بنے ہمارے پاکستان کو یہ زر مبادلہ دینے میں. اوسطاً پاکستان کو $30 ارب کا زر مبادلہ پاکستان کو ہر سال مل رہا ہے. اور یہ $30 ارب آپ کو میں ایک بتاتا چلوں فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ. اکنامک سروے آف پاکستان کو دیکھیں, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کو دیکھیں, ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کو دیکھیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ کو دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی کل درآمدات, پاکستان کی کل ایکسپورٹس, پاکستان کی ساری انڈسٹریوں کو ملا کے جو ہم باہر پروڈکٹس یا سروسز ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ کل ملا کے 30, 31, 32 ارب ڈالر ہوتا ہے, جو کہ ہم اکیلی یہ ایک ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے جو $30 ارب پاکستان میں زر مبادلہ لے کے آتی ہے. اور الحمدللہ ہم یہ بھی فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ جو $30 ارب زر مبادلہ ہے, یہ ہاف آف دی فارن ایکسچینج ہے. اور دیکھیں آپ لوگوں کو بڑی اچھے طریقے سے اندازہ ہے, سب یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے جو یہاں میڈیا بیٹھا ہے, کہ یہ جو پاکستان کا کرنٹ سب سے برننگ ایشو ہے, دیٹ از دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ڈالر ڈیفیسٹ, فارن ایکسچینج ڈیفیسٹ. ہمیں 1, 2, 3 ارب ڈالر کے لیے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر جب وہ 1, 2, 3 ارب ڈالر کا پیکج دیتا ہے, اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں اپنے دوست ممالک کے پاس کہ ہمیں یہ قرضہ دے دو, یہ کریڈٹ فیسلٹی دے دو. تو بھائی یہ وہ تنظیم ہے, یہ وہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں, یہ وہ ہیومن ریسورس انڈسٹری ہے, یہ وہ کام ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ توجہ دے دیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ 30 کو سمجھتی کچھ نہیں ہے کہ اس کو 40, 50, 60 نہ کر کے دکھائیں ہم آپ کو. اب الحمدللہ اس سال یہ جو فسکل ایئر 2024-25 چل رہا ہے, اس کے 6 مہینوں کے اندر جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ زر مبادلہ پاکستان لے کے آ رہے ہیں, جو کہ 34 سے 35 ارب ڈالر ہے. یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اس ملک کے لیے, جس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے, جس انڈسٹری کو ہم اہمیت نہیں دے رہے, جن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو اہمیت نہیں دے رہے جو اس کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں, ان ورکرز کو اہمیت نہیں دے رہے جو بچے یہاں سے اپنا گھر چھوڑ کے پردیس جاتے ہیں اپنی ملازمت کے لیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا صرف معیشت میں کردار نہیں ہے, ہمارا سماجی کردار بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا حل صرف اور صرف شارٹ ٹرم سلوشن پاکستانی افرادی قوت کو باہر بھیجنا ہے. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں اینڈ دس از دا شارٹ ٹرم سلوشن. ہماری پوئپا کا, ہماری تنظیم کا کہیں یہ موقف نہیں ہے کہ پاکستان کا حل یہ ہے. یہی وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو کل کو وہاں جا کے ہنر سیکھتے ہیں, اپ اسکل ہوتے ہیں, مزید تجربہ حاصل کرتے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپوجر لیتے ہیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہیں, اور پھر اپنی جو جمع پونجی ہے وہ بھی جمع کر کے پاکستان میں آ کے اس کو دوبارہ ری انویسٹ کرتے ہیں. تو ہمارا پروگرام بڑا سمپل ہے. ہم کہتے ہیں لرن, ارن اینڈ ریٹرن. سیکھو, باہر جاؤ, زر مبادلہ بھیجو, ملک کی خدمت کرو, خود کماؤ, اور پھر واپس پاکستان آؤ اور اپنے پاکستان کی خدمت کرو. ہم نے الحمدللہ مڈل ایسٹ کا نو ڈاؤٹ آج تک 90% مارکیٹ شیئر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا ہے. بچے زیادہ تر 90% مڈل ایسٹ میں گئے, مگر ہم نے ساتھ ہی ساتھ جاپان کا سیکٹر کھولا. جاپان بچے جا رہے ہیں, آج جاپان کو ہمارے سے بچے چاہیے, انہوں نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے ہمیں. یورپ میں ریکوائرمنٹ ہے, ایسٹرن یورپ کیا, جرمنی کیا, ریسٹ آف دا یورپ کیا. UK کی اس سال کے اندر زر مبادلہ 44% بڑھا ہے الحمدللہ پچھلے 2 سالوں کے اندر. ساتھ ہی ساتھ ہم بتاتے چلیں سینٹرل ایشیا کو بھی ہم نے مین پاور دی, جس کے اندر کرگزستان, قزاقستان اور یہ تمام ممالک اس میں بھی شامل ہیں. ہم جو برین ڈرین ہے اس کی ہم بالکل نفی کرتے ہیں, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ برین ڈرین نہیں بلکہ وہ برین ٹرین ہے. ہم اس برین کو ہنر سکھا رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کے میڈیا کے توسط سے سب کو پیغام دینا بہت ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 34-35 ارب ڈالر کا ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا, اس میں نو ڈاؤٹ آج جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہوئی ہے اس کا بڑا اہم کردار رہا ہمارے ساتھ سپورٹ کرنے کا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو سال پہلے آج سے 26 نکاتی ایجنڈا دیا تھا
کہ یہ وہ 26 کام ہیں جن کو آپ کر دیں تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے ان سے ٹارگٹ لیا تھا کہ ہم 2030 تک آپ کو یہ جو $35 ارب یا $30 ارب جو آج سے سال پہلے تھا ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی $60 ارب کر کے دکھائیں گے. اور یہ $60 ارب ہم کو ہوا میں تیر نہیں چلا رہے ہیں. یہ $60 ارب کی بات ہم کرتے ہیں. انڈیا آج $111 ارب زر مبادلہ فورن ایکسچینج کی صورت میں لے رہا ہے. بنگلہ دیش $35 ارب لے رہا ہے. فلپینز $42 ارب لے رہا ہے. اور یہ جتنے جنوبی ایشیا کے تمام ممالک ہیں کل ملا کے لگ بھگ $250 ارب زر مبادلہ ساؤتھ ایشیا میں پوری دنیا سے آ رہا ہے, جس کے اندر ہماری ریشو گن کے 10 سے 12% ہے. تو میں اگر اس 10-12% کو 20% کہتا ہوں تو کیا یہ میری بات دلیل کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتی؟ 100% ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں. ہم اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس پر یقین رکھتے ہیں. ہم اس ہنرمند ان بچوں کے نوجوانوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور رہا سوال اس چیز کا کہ ہم آپ کے توسط سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس 26 نکاتی ایجنڈے پہ ہم آپ کو آج دیں گے بھی, آپ وہ ہمارے سے لے بھی سکتے ہیں. اگر اس پر حکومت سیریس ہو کے عمل درآمد کرے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کی تقدیر بننے کا عہد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں نے جو پہلا مرحلہ تھا اپنی پوئپا کا تعارفی پروگرام کا وہ میں نے آپ کو دے دیا, مگر اب میں آتا ہوں آج کا جو برننگ ایشو ہے پچھلے 2 ہفتے سے گزشتہ, جو ہمارے ایک اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز اور ان ورکرز بیچارے جو بیرون ملک ملازمت کے لیے پتہ نہیں کس مشکلات سے گزر کے وہ باہر جاتے ہیں اور ان کے جانے سے پہلے ان کی ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں اور بدقسمتی سے جب وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں جہاز پہ بیٹھنے کے لیے, وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے جس ٹائم پہ وہ بچہ سب کچھ لپیٹ کے گھر بار رو دھو کے جب جہاز پہ بیٹھنے جاتا ہے اور اس کو اس ٹائم پہ بلا جواز, کیٹیگوریکلی بتاؤں گا بلا جواز, ہماری ماشاءاللہ امیگریشن اور FIA کی طرف سے اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. ہم نے اس چیز کو 2 ہفتوں میں لگاتار ہم نے ٹیبل ٹاک کے تھرو, ہم نے اپنی کنسرن ڈپارٹمنٹس کو, ہم نے اپنی بیورو آف امیگریشن کو, ہم نے اپنی منسٹری کو, تمام محکموں کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو برائے مہربانی سیریس لیں. اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بدقسمتی سے, یہ جو یونان کشتی والا حادثہ ہوا, 50 بچے جو ہمارے ملک کے بدقسمتی سے ڈوب گئے, یہ اس کے کانسیکوینسز کے اوپر ہو رہا ہے. دس از اے کولیٹرل ڈیمیج کہ جس کے اندر جو ایک انلیگل ہیومن ٹریفکنگ کرنے والے ملوث لوگ ہیں ان کو ہمارے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے. ہم 2700 لائسنس یافتہ بیورو آف امیگریشن سے, انٹیلیجنس بیورو سے کلیئر ہونے کے بعد ہم لوگوں کو لائسنس ملتا ہے اور اس کے بعد جا کے ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور اس کام کو کرنے کے اندر بھی ڈیلی بیسس کے اوپر ہمیں جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. ہمارے ریگولیٹر کی طرف سے کتنی سختیاں ہوتی ہیں, کتنی ہمارے اوپر نظر ہوتی ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس مسئلے کی تفصیل کے حوالے سے بتانا چاہوں گا. نمبر 1, ایک تو بلا جواز آف لوڈنگ کا رجحان جس کے اندر کوئی جینوئن آبجیکشن نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ایئرپورٹس جو آف لوڈنگ کا انہوں نے پرچہ بچے کو تھمایا وہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے اندر صرف لکھا ہے آف لوڈڈ, نو ریزن ایٹ آل کہ اس بچے کو کیوں آف لوڈ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر جو ہمارے مالی اور جو پیشہ ورانہ نقصان ہو رہا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں. وہ جو ٹکٹیں ہیں, ایک ایک ٹکٹ نان ریفنڈیبل ٹکٹ جو لاکھ, سوا لاکھ, 1.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ ہے, آج نہ کرتے ہوئے 400 سے 500 بچہ آف لوڈ ہو گیا ہے, جس کا مطلب 4 کروڑ سے 5 کروڑ کا لگ بھگ نقصان ہو گیا ہے. اور یہ نقصان تو مالی کچھ بھی نہیں ہے, جو ہمیں نقصان وہاں پہ ریپوٹیشن کی کاسٹ ہے جو ہمارا امپلائر ہمارے ساتھ وہاں پہ کر رہا ہے, جو بیرون ملک جو ہمارے وہ جو کمپنیاں ہیں جو ہمارے ساتھ کر رہی ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو ان بچوں کے اوپر ایک ذہنی ٹینشن گزر رہی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس ٹائم کوئی OEP ٹکٹ کرانے کو تیار نہیں ہے. تمام اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایک پینک کی صورتحال میں ہیں, پریشان ہیں, وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر ہم ٹکٹ کرائیں گے تو اس کے بعد ہمارا بچہ جہاز پہ چڑھے گا بھی کہ نہیں چڑھے گا. تو میں
آپ کے توسط سے اس کی تفصیل آپ کو بتا دی. میں کچھ مطالبات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور وہ جو مطالبہ ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی میں آج ہمارے محترم وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب, ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف, ہمارے سپہ سالار, ہمارے حافظ سید عاصم منیر صاحب, ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان, ہمارے کنسرن جو منسٹری ہے وزیر داخلہ پاکستان محسن نقوی صاحب سے, اور ان تمام جو ہمارے عہدیداران اور حکومتی ایوان ہیں, میں ان کے سامنے یہ مطالبات رکھنا چاہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو منسٹر ہیں چودھری صالح حسین صاحب, انہوں نے اپنی پوری کاوش کی, انہوں نے ہمارے اس ایشو کو سنا, انہوں نے اس ایشو کو آگے تک پہنچایا, مگر ابھی تک ہمیں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملا. ہمیں انہوں نے پچھلے ہفتے اطمینان دیا, ہم نے اس اطمینان کے اوپر اپنی کمیونٹی کو, اپنی چیزوں کو سنبھالا, مگر ابھی بھی کل رات کو 33 بچے کراچی ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیے گئے ہیں, آج صبح کے ٹائم پہ. جی ہمارے مطالبات بڑے سمپل ہیں جی, جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ایک امیڈیٹ بیسس کے اوپر بیورو آف امیگریشن, پوئپا اور تمام جو ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں, ایف آئی اے, منسٹری آف انٹیریئر, ایس آئی ایف سی, جو بھی آپ سمجھتے ہیں, اس کے اوپر مشتمل ایک امیڈیٹ ٹاسک فورس بنائی جائے, جو ٹاسک فورس مل کے بیٹھ کے اس چیز کو سمجھے کہ اللیگل اور لیگل میں فرق ہے. ہم جو لوگ بچے باہر بھیج رہے ہیں وہ بڑی مشکلات سے ایک پروسیس کے بعد بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک بچہ ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے, اس کے پاس ایک پروٹیکٹر کی کاپی ہوتی ہے, اس کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ ہوتی ہے, سٹیکر ہوتا ہے. وہ جو پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس کا سٹیکر ہوتا ہے, اس سے پہلے اس کا ویزا, اس سے پہلے اس کی جو ایجوکیشنل دستاویزات ہیں, اس سے پہلے اس کی جو فارن سروسز ایگریمنٹ ہے, اس سے پہلے اس کا جو باہر سے آیا ہوا جاب آفر لیٹر ہے, جو ڈیمانڈ لیٹر باہر سے آتا ہے کمپنی کی طرف سے, وہ سب چیمبر, وزارت خارجیہ اور ایک ایک ادارے سے تصدیق شدہ ہوتا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر ہماری حکومت جو ہے, حکومت پاکستان, بیورو آف امیگریشن, وہ پروٹیکٹر لگاتا ہے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک محکمہ پروٹیکٹر لگاتا ہے اور دوسرا محکمہ اس کو سمجھتا نہیں ہے. یہ کون سی اجارہ داری ہے جو ہمارا محکمہ ایف آئی اے بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس چیز کے اوپر ہم بھرپور غصے کا اظہار کرتے ہیں, اور ہمیں بالکل یہ قابل قبول نہیں ہے ایک دن بھی وہ ہمارے یہ جو او ای پیز ہیں, جو ہمارے ورکرز باہر جا رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ زیادتی کریں. ہمارا دوسرا مطالبہ, ہمارے امیگریشن کے انسپیکٹرز الحمدللہ موجود ہیں ہر ایئرپورٹ کے اوپر بیورو آف امیگریشن کے. وہ جو بیورو آف امیگریشن کے انسپیکٹرز ہیں, دے آر باؤنڈ ٹو ویریفائی دیٹ پروٹیکٹر. کسی امیگریشن آفیسر, ایف آئی اے کے آفیسر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پروٹیکٹر ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے, تو برائے مہربانی وہ جو اس امیگریشن آفیسر ہے, اس سے جو پروٹیکٹر کا ہے, اس سے کائنڈلی کنسلٹ کریں, ڈسکس کریں. ساتھ ہی ساتھ صرف اتنا نہیں, ہماری بیورو آف امیگریشن کا پورا آن لائن سیٹ اپ ایف آئی اے کو دیا گیا ہے. ان کے پاس آن لائن نظر آتا ہے کہ یہ بچہ بیورو آف امیگریشن سے پروٹیکٹ شدہ ہے کہ نہیں ہے. تو برائے مہربانی اس چیز کو انشور کریں کہ ہمارے جو انسپیکٹرز بیورو آف امیگریشن کے ہیں, ان کو با اختیار اور ان کو وہاں پر اس چیز کے اوپر موجود رکھیں. جی میں ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی یہ جو آپ ایف آئی اے کے جو 35 جو اس ٹائم سرکاری افسر جو برطرف ہو گئے ہیں, اس محکمے کو سمجھائیں کہ ان 35 کا غصہ ہم جو انوسینٹ لوگ ہیں, ہم معصوم لوگوں پر مت نکالیں. اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے وزیر اعظم صاحب, اس میں قصور انہی کی بدقسمتی سے جو ہیومن ٹریفکنگ سیل انہوں نے بنایا ہوا ہے اور جو آج تک پراپر طریقے سے کام نہیں کر پا رہا, یہ اس کا قصور ہے. ہم تو جینون امپلائمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو جینون طریقے سے کینڈیڈیٹ کی بڑی مشکل سے کمپنیوں سے ڈیمانڈ پکڑ کے لاتے ہیں. ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں زر مبادلہ بڑھاؤ ایس آئی ایف سی کے اندر, اور دوسری طرف یہ کام ہو رہا ہے. تو برائے مہربانی وزیر اعظم پاکستان صاحب اپنے اداروں کو, اپنے ڈپارٹمنٹس کو واضح ہدایات دیں کہ یہ پوئپا ہے, یہ او ای پیز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو تو اس قوم کے فرشتے ہیں. ان کو تو جتنا آپ چومیں یا جتنا پوجیں وہ کم ہے,
یہ تو وہ لوگ ہیں اور آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی اپنی طرف سے مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں منسٹری آف انفارمیشن کو کہ ایک شعور بیدار کرنے کی مہم چلائیں پوری، جس کے اندر کینڈیڈیٹس کو بھی پتا ہو، ورکرز کو بھی پتا ہو پورے پاکستان لیول پہ کہ یہ پوئپا ہے، یہ جینون اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں جو لائسنس یافتہ ہیں منسٹری آف اوورسیز سے. ان لوگوں کے تھرو آپ لوگ باہر جائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو لیگل مائیگریشن کا راستہ بتائیں گے، یہ لیگلی آپ لوگوں کو پاکستان سے باہر بھیجیں گے. یہ مطالبات کچھ آپ کے سامنے رکھے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں اول تو پوری امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب، اور وہ ہماری آخری امید ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں گے، اور میڈیا کے توسط سے آج ہم نے اپنی پوری پیغام رسائی کی. مگر اگر یہ آج سے آنورڈ ہماری یہ کل سے اگر ایئرپورٹوں کے اوپر ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے اندر بلا جواز ہمارے ورکرز کو آف لوڈ کیا جاتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب پھر ہم مجبور ہوں گے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے پاس جانے پہ، ہم آئی ایل او کے پاس جانے پہ مجبور ہوں گے، ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن پہ جانے پر مجبور ہوں گے، ہم پروٹیکٹریٹ آفیسز کو بند کرنے پر مجبور ہوں گے، ہم اپنی ریکروٹمنٹ بند کرنے پر مجبور ہوں گے، اور ہم مجبور ہوں گے کہ اپنے ورکرز کو منع کریں کہ جو ترسیلات ہیں اور جو ریمیٹنسز ہیں ان کو بند کرو. ہم ملک دشمن عناصر کبھی نہ چاہتے ہیں نہ چاہیں گے. ہماری کوشش، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کاروباری طریقے سے مسئلوں کا حل چاہتے ہیں، ہم ٹیبل پر بیٹھ کے مسئلوں کا حل چاہتے ہیں. تو میری آپ سے اور تمام حکومتی ایوانوں سے اور کنسرن محکموں سے یہ درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی ہمیں مزید تنگ مت کریں. اب ہم بھر چکے ہیں، اب اس سے زیادہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو میری آپ سے، آپ کے توسط سے پھر ایک دفعہ درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی یہ جو آف لوڈنگ بلا جواز ایئرپورٹوں کے اوپر جینون لیگل ورکرز کی ہو رہی ہے، اس کو فل فار امیڈیٹ بیسس پر بند کیا جائے. بہت بہت شکریہ.